اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين آمین اللہم ربنا آمین۔ سورہ ابراہیم آج ہم نے اسٹارٹ کرنی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا سورہ رعد لاسٹ کلاس میں ختم ہو گئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجوڑے کی طرف لے جائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف۔ اس آیت کے اندر آپ نے دیکھا ہے زیادہ تر قرآن کا جب حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے صورتوں کا، تو آگے قرآن کی کوئی نہ کوئی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ قرآن کیسی کتاب ہے اور کیا میسج دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ اسٹارٹ ہوتی ہے تو سب کو پتہ ہوگا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کر کے آیت آتی ہے کہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی جب قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں تو اس یقین کے ساتھ بیٹھے کہ جو بات ہم سیکھ رہے ہیں اس میں کوئی اللہ معاف کرے جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت کی کتاب ہے اور انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہی دے گی، نقصان نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنے دلوں کو کھلا کر کے بیٹھیں اور شوق سے بیٹھیں کہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر اٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ ابراہیم ہمیں کتاب کا تعارف کیا کرا رہی ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا کام کیا ہے۔ تو پھر اس آیت پر بھی ہم شک نہیں کریں، قرآن کی کسی بھی آیت پر ہم شک نہیں کر سکتے۔ تو اس کتاب کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کس کے حکم سے ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جو کون ہے زبردست بھی ہے اور اللہ کون ہے تعریفوں والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز آ رہی ہیں العزیز اور الحمید، بہت ہی پیاری کوالٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ اسماء الحسنیٰ کی جب ہم ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو ایک ایک نام کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ اگر ہم اسپیک کرنے جائیں تو ہم آدھا گھنٹہ بھی بولیں وہ بھی ہمارے لیے کم پڑ جائے گا۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہوگی کہ ان کے 99 نیمز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اور قرآن میں بھی کچھ نام آتے ہیں اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے تو اتنے نام ہیں کہ شاید ہم ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم ایک ایک نام کو بھی کھولتے ہیں تو اس پر اتنی ڈیپتھ ہے کہ جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اگر اللہ کی معرفت چاہیے تو اپنے علم کو ہمیں بڑھانا چاہیے۔ علم بڑھانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو آپ جاننے لگ جاتے ہو نا تو آپ کے نزدیک اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اگر نہیں جانو گے تو آپ اس کو لائٹ لو گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک کلینک پر بڑی جگہ کہیں موجود ہیں اور آپ کے برابر میں کوئی پرسنالٹی بیٹھی ہے جو بہت نون پرسنالٹی ہے دنیا کے حساب سے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ الٹے سیدھے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب اچھی پوزیشن نہیں ہے آپ کی، رف و لیے میں ہے، تو آپ کے برابر میں آپ کی بہن ہو یا کوئی بھی ہو آپ کو بتائے کہ تمہیں پتہ ہے کہ فلاں سیٹ پر کون آ کر بیٹھا ہوا ہے، کون آیا ہے یہاں پر، کوئی سیلیبریٹی ہو یا کوئی بھی ہو جو ہمارے لیے بہت قابل عزت چیز ہے، تو ہمیں جب پتہ چلے گا کہ اچھا یہ وہ ہے تو ہم اس کے سامنے کیا کریں گے، جا کر سلام کریں گے اور کہیں گے کہ سوری ہم نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اور دیکھ کر یہ نا سیدھے بیٹھ جائیں گے ہم۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی بھی عظمت کو محسوس کر لیں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم نماز میں کبھی کبھی کھڑے ہوتے ہیں نا تو اللہ ہمیں معاف کر دے کہ ہم یونز لے رہے ہوتے ہیں، بالکل سستی والی کیفیت ہوتی ہے یون لینا، کھڑے ہوتے ہیں اور منہ پہ ہاتھ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بڑی نیند آ رہی ہے، اور اپنی چادریں ٹھیک کر رہے ہیں، اپنی سلیپ سے کھیل رہے ہیں اور اپنی جولری دیکھ رہے ہیں، اپنی کسی ڈیزائن میں کھو گئے تشہد کی حالت میں، تو کتنی نامناسب حرکتیں ہیں۔ جب وین یو ریئلائز کہ ہم کس اللہ کے آگے کھڑے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، کہ کوئی معمولی ہستی نہیں، اپنے بڑے اللہ کے آگے کھڑے ہیں، جب فیل کریں گے کہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ اکبر، یعنی کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں، جتنے بھی انسان بنائے ہیں، ان سب میں بڑی عظیم ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے، تو آن دا اسپاٹ آپ کو فیل ہوگا کہ آپ نے اللہ اکبر کہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو الرٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور اللہ معاف کرے ہم اتنا زیادہ اپنی سوچوں کے اندر گم ہو جاتے ہیں یا کھو جاتے ہیں کہ ہمارا دھیان بہت ادھر ادھر نکلتا ہے، صرف قیام کی ہی حالت میں ہم اپنے آپ کو خیال کو بچا نہیں سکتے۔ ہم کہیں نا کہ چلو میں آج سے قیام کی حد تک ایک چھوٹا سا ٹارگیٹ ہے اپنے آپ کو، کہ دیکھیں ایک رکعت ہوتی ہے نا، 3 اسٹیپس ہوتے ہیں نا، قیام، رکوع اور سجدہ، تو تھوڑا سا ٹارگیٹ یہ تھے کہ مجھے قیام بڑا فوکس ہو کے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑے دن قیام کی آپ کی پریکٹس ہو گئی تو پھر آپ کہیں نہیں اب مجھے رکوع تک اپنی نماز کو فوکس ہونا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا، پھر سجدے تک کا ٹارگیٹ دیں تو ایک رکعت آپ کی ٹھیک ہو گئی، پھر آپ کہیں گے نہیں اب مجھے 2 رکعتیں فوکس ہو کر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی رکعتیں آپ ایسے ہی پڑھ لیں، میں جسٹ ایک پریکٹس بتا رہی ہوں کہ اپنے آپ کو بولیں
کہ اتنا تو مجھے کر لینا ہے، کچھ حصہ تو حاصل کر لینا ہے اپنی نماز سے، کیونکہ نماز میں ہمیں اتنا ہی حصہ ریسیو ہوتا ہے سلام پھیرنے کے بعد جتنا ہم نے سمجھ کر پڑھا ہے، جو ہم نے بے سمجھی میں پڑھا ہے نا، جس میں ہم کچن کے خیالات میں کھوئے میں کہ ابھی یہ پکانا ہے یا کہیں جانا ہوتا ہے، تو اللہ معاف کرے بہت ہی خیالات آتے ہیں، بہت شدید خیالات آتے ہیں، لیکن بار بار ہٹانے پڑتے ہیں، بار بار ہٹانے پڑتے ہیں، اور گلٹ بھی ہوتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں ہم۔ جیسے رات کو ہمیں دعوت میں جانا ہوتا ہے اکثر کبھی بھی، تو آپ نے نوٹ کیا عشاء کی نماز میں ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ معاف کر دیں ہمیں، جیسے کل ہی مجھے جانا تھا تو ایک ہوتا ہے کہ تھوڑی ٹینشن بھی ہوتی ہے کہ جلدی تیار ہونا ہے اور ٹائم پر گاڑی میں پہنچ جانا ہے ورنہ سب ویٹ کریں گے، تو عشاء کے ٹائم پر یہی خیالات آتے رہتے ہیں مجھے بھی، تو آ رہے تھے تو ہٹانے پڑتے ہیں بار بار، نہیں 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 سوچنا، نہیں سوچنا، نہیں سوچنا، بار بار اپنے آپ کو یاد دلا کر انسان وہ نماز حاصل کرتا ہے پھر کہ حاصل کی ہے۔ اگر دل لگا کے نہیں پڑھتے نا، گھبراہٹ رہتی ہے کہ کیا پڑھا، اور جب ہم کسی جگہ پر ہیں نا تو ہم ہر چیز مینج کرتے ہیں نا وہاں جانے سے پہلے، اپنے کپڑے سے لے کر، اپنے سینڈل سے لے کر، اپنے پرس سے لے کر، اپنی جولری سے لے کر، اپنے میک اپ سے لے کر، بچوں کا بھی خیال کرتے ہیں، کتنی تیاری کرتے ہیں نا پورا دن کرتے ہیں۔ شاید کلاس کٹ گئی۔ آئی تھنک میری آواز 2-4 منٹ کے لیے بند ہوئی تھی، 2-4 منٹ بھی نہیں، سیکنڈ چھیلے۔ اب آ رہی ہے آواز میری؟ اب آ رہی ہے میری آواز؟ ٹھیک ہے، تو میں کہہ رہی تھی کتنی فکر کرتے ہیں نا ہم، کہ ہم کیوں فکر کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں لوگوں سے ملنا ہے اور لوگ دیکھیں گے، ہر چیز کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں نا، تو ہم اسی دعوت میں جانے سے پہلے اپنی نماز سے عشاء کا کیا حال کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے یہاں ابھی کھولی جائے گی۔ تو کل ہی کی بات ہے، کافی آ رہی تھی چیزیں ذہن میں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ نکال لوں، وہ نکال لوں، لیکن پھر اپنے آپ کو بار بار تیار کرا کہ نہیں دھیان سے پڑھنی ہے، دھیان سے پڑھنی ہے، تو پھر جتنا انسان کوشش کرتا ہے اتنا وہ حاصل کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ بتا رہی تھی کہ العزیز الحمید کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ العزیز کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ عزیز کس کو کہتے ہیں، غالب کو کہتے ہیں، اور بہت ہی پاورفل کو کہتے ہیں، اور عزیز کا لفظ جو ہے نا عزت سے بھی نکلتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بڑے ذی عزت ہیں، ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں، اگر اللہ چاہے تو سارے لوگ ہماری عزت کریں گے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا، ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ تو اصل میں راضی کرنے کی، خوش کرنے کی اللہ کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ العزیز کا ایک اور مطلب غالب بھی آتا ہے۔ غالب کون ہوتا ہے؟ جو ہر چیز پر غالب آ جائے اور باقی ساری چیزیں اس کے انڈر میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کائنات میں رول کرتے ہیں اور بادشاہ ہیں، اور ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم سے نہیں ہو رہی ہو۔ اتنی چھوٹی مثال دی جاتی ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ کوئی پتا نہیں گرتا لیکن وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں جب آتی ہیں تو کیا اللہ کو نہیں پتہ ہوتا؟ تو کتنا زیادہ ہمیں نالج حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، رب زدنی علما، کتنا ایزی لیتے ہیں ہم اس دعا کو۔ ہم بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، اسکول میں بھی پڑھائی جاتی ہے، تو بچے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایگزام کے وقت بولا جاتا ہے کہ بچے پڑھیں، تو کون سے علم میں اضافے کی دعا کرتے ہیں ہم دنیا کا علم سکھا رہے ہوتے ہیں نا ان کو، تو قرآن جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بھی ان کو یہی دعا سکھائیں، دنیا کے علم کے وقت بھی سکھائیں، کیونکہ دنیا اور دین کا علم الگ الگ چیز نہیں ہے۔ بچے اسکول جاتے ہیں نا تو وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور اللہ نہ کرے جو غریب ہیں اور ہمارے میڈ وغیرہ کے بچے اسکول نہیں جاتے، وہ ظاہر ہے پڑھائی لکھائی بھی نہیں سیکھتے، تو وہ ایک طریقے سے اللہ معاف کرے جاہل کی کیٹیگری میں آتے ہیں نا، کہ ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، اگر بولیں حساب کتاب کرو تو وہ نہیں آ رہا۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے بچوں کو ہم اسکول نہ بھیجو، ڈائریکٹ اٹھا کے مدرسے کی تعلیم دے دیں۔ اسکول بھی آبویسلی ایک شعور کی جگہ ہے، لکھائی پڑھائی انگلش اور باقی علوم بھی وہ لوگ اسکول سے ہی سیکھتے ہیں، اور اگر صحیح ڈائریکشن میں بچے وہ علم سیکھ لیں نا تو الحمدللہ وہ اللہ کو پہچان لیں گے۔ اب دیکھیں سائنس کا علم ہے، واقعی جب ہم بھی چھوٹے تھے تو ہم نے بہت ہی غیر شعوری طور پر سائنس کا علم حاصل کیا ہے، لیکن اگر ابھی ہم سائنس بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، لٹرلی میں کہہ رہی ہوں کیونکہ قرآن سے تعلق بن گیا الحمدللہ، تو واقعی سائنس پڑھاتے پڑھاتے یہ ہوتا ہے جیسے بچوں کو دیے جاتے ہیں پریکٹیکل کہ گھر میں آپ سینڈ کے اندر کوئی پودا لگائیں اور پھر دیکھیں کہ کتنے دن میں اس کو گروتھ ہوا ہے، اور ہر چیز لکھنی ہوتی ہے، ریکارڈ کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں سن لائٹ میں رکھنے کا وہ کہتے ہیں، پانی کے اندر، اور کتنی ساری مشاہدے کی بات ہوتی ہے نا۔ جو انسان ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ انسان کی پوری باڈی کو، ہسٹری کو پڑھتا ہے اور بہت کچھ سیکھتا ہے، تو وہ جب یہ کچھ سیکھتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ اتنے بڑے ہیں، کتنے منظم انداز میں ہماری پوری باڈی کے ایک ایک سیل کو آرگنائز کر رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ جو انسان ڈاکٹر بنے ہیں اور وہ اللہ کو نہ پہچانے تو پھر وہ کیسا ڈاکٹر ہے؟ تو دیکھیں ڈاکٹر کو بھی اسی لیے وہ علم حاصل کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو العزیز ہے اللہ تعالیٰ ہی کا رول ہے، اور دنیاوی تعلیم کو دینی تعلیم سے الگ نہیں کر سکتے۔ جو بھی بچے الحمدللہ صبح دین کا علم اسکول کا
علم سیکھنے کے لیے اسکول سے گھر جا رہے ہیں تو وہ بھی والدین کا ایک جہاد ہی ہوتا ہے ان کو تیار کر کے بھیجنا اور یہ ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نیکی کے اندر ہی کنسیڈر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آگے دیکھتے ہیں ہم. اور الحمید بتانا رہ گیا. العزیز میں دیکھیں کتنی ڈیٹیل تھی میں آپ کو جو بتا رہی ہوں. الحمید پھر کون ہے؟ خوبیوں والے ہیں. اللہ کی بڑی ہی تعریف ہے, بہت بہت شدید تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی. اب آپ دیکھیں کہ کوئی انسان ایک چھوٹا سا کارنامہ کرتا ہے تو ہم اس کی کتنی تعریف بیان کرتے ہیں نا. مثال کے طور پر کسی انسان نے اپنا گھر بنایا اور ہم ان کے گھر کی دعوت میں گئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ کافی سال لگے مجھے اور میں نے بڑی محنت سے گھر بنایا ہے اور ایک ایک کونے کو ڈیکوریٹ کیا ہے, تو ہماری زبان نہیں تھکتی ان کی تعریفیں کر کر کے. سوچیں ہم کتنی تعریف کرتے ہیں, گھر جاتے تو انسپائر ہو جاتے ہیں, امپریس ہو جاتے ہیں, وہاں تعریفیں تعریفیں تعریفیں. گھر آئے اپنی امی کو فون پہ بتایا کہ فلاں جگہ پہ گئی تھی, اس نے اتنا زبردست گھر بنایا ہے کہ کونا چمکا دیا ہے اور گارڈن بڑا خوبصورت بنایا ہے. اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہماری میرے خیال میں زبان تھکتی نہیں ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بولتے ہی 2 شب بولے اور ہم سمجھتے ہیں حق ادا ہو گیا. اب ہم دیکھیں جب ہم نماز کا آغاز ہی کرتے کتنی خوبصورت نماز ہے. اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا کے بعد جب آپ کے سینے پر ہاتھ بندھا ہوا آپ کہتے ہو الحمد للہ رب العالمین, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو جس انسان نے بہت کچھ بھی بنایا, بڑی بڑی دنیا میں کامیابیاں حاصل کی ہیں, بہت کچھ بھی بنایا, تو ساری ذہانت اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اور اللہ ہی کی توفیق سے انسان کسی مقام اور مرتبے پر پہنچتا ہے. تو جب دنیا میں لوگوں کی تعریفیں کرتے ہم نہیں تھکتے تو اللہ کی تعریف کے 2 شب بول کر ہم کیوں تھک جائیں. سوچیں ہم کتنا زیادہ اللہ کی تعریف سے مایوس ہو جاتے ہیں اور کتنا ہمیں ٹائم لگتا ہے نا اپنے آپ کو الرٹ کرنے میں. تو الحمدللہ کہتے ہوئے ہمارے چہرے پر کبھی مسکراہٹ آئی. ہماری ایک ٹیچر بڑی اچھی بات کہتی تھی کہ کوئی آپ سے کہے بڑی اچھی لگ رہی ہو اور چہرے کے ایکسپریشن کچھ بھی نہیں ہو. آپ کے پاس آئے دعوت میں, آپ بڑے اچھے گیٹ اپ ہوئے ہوئے, اس نے کسی نے آپ سے کہا کیا بہت اچھی لگ رہی ہو, نہ طریقے سے وہ بول رہا ہے نہ چہرے پر کوئی مسکراہٹ ہے, تو آپ کیا کہیں گے اتنی پھیکی تعریف کرنے سے بہتر کیا تھا کہ آپ تعریف ہی نہیں کرتے. ہوتا ہے نا, برا لگتا ہے نا کہ مطلب ہمیں لگتا ہے ایسے جیسے کوئی جیلسی میں بس ایک فارمیلٹی پوری کر کے چلا گیا. ہم سوچتے ہیں نا یہ ساری چیزیں. تو جب ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین تو ہمارے فیشل ایکسپریشنس کیا ہوتا ہے. جب ہماری ٹیچر کی بات بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے کہ وہ یہ کہتی تھی مسکراتے ہوئے تعریف کریں الحمد للہ رب العالمین, مسکراتا ہوا چہرہ کریں اور محسوس کریں ایک دفعہ کہ نماز میں مجھے اس طرح بولنا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس چیز پر عمل کیجیے گا اور آپ جب ایک دفعہ مسکرا لیں گے نا تو آپ کو اللہ سے ایک کنیکشن فیل ہوگا اور پھر باقی ساری نماز آپ اچھی پڑھ لیں گے. سمجھ رہے ہیں, بہت ہی پیاری ٹپ ہے, اس پر عمل کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کتنا بہتر فیل ہو رہا ہے. تو الحمید اللہ تعالیٰ. دل تو چاہ رہا ہے کہ اس ٹاپک کو چھوڑو ہی نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نام ہی اتنے عظیم ہیں کہ ان پر ہی ہماری ڈسکشن ختم نہیں ہو سکتی, لیکن ظاہر ہے آگے بھی بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, مزید آپ لوگ اسماء حسنیٰ کے نام سے کافی سارے لیکچرز اسکالرس کے موجود ہیں, فرحت ہاشمی کے بھی موجود ہیں, تو اس کو آپ کلک کریں اور ڈفرینٹ لیکچر سنیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ بہتر, اتنا بہتر فیل ہوگا کہ آپ کا ایک دم اللہ سے, جو ہم نے اللہ کو بہت لائٹ لیا ہوا ہے, بہت فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے, اتنا آپ کا تعلق بنے گا اللہ سے کہ آپ کو اپنے اندر بہت زیادہ انشاءاللہ بہترین محسوس ہوگی. میرا خیال میں نمازیں بہت بہترین ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اور اس کتاب کا مین مقصد کیا ہے کہ آئی کیوں ہے یہ کتاب, تاکہ انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائے. اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے, اتنا عظیم کام کرتی ہے کتاب. روشنی ہر کسی کو پسند ہوتی ہے نا, روشنی میں چیزیں کلیئر نظر آتی ہیں. میں ہمیشہ یہ مثال دیتی ہوں کہ اگر آپ نے اندھیرے کمرے میں آپ گئے اور آپ کو ربڑ کی ایک چیز نظر آئی اور آپ نے اٹھا لیا اور آپ مزے سے دبا رہے ہیں اس کو, اچانک روشنی آتی ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو سانپ ہے تو اٹھا کر پھینک دیں گے نا, یہ نہیں دیکھیں گے بڑا ملائم ہے تو پکڑ ہی لیں, ہم سانپ ہے تو اٹھا کے پھینکیں گے. بالکل اسی طرح ہماری زندگیوں میں اندھیرے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ جھوٹ کتنا بھیانک ہے ہمارے لیے, کتنا ہمارے آخرت کے انجام کو برا کر دے گا, غیبت کرنا کتنا برا عمل ہے, نمازیں چھوڑنے کی کیا کیا وعیدیں ہیں. یہ ساری چیزوں کی ہمیں نالج سیکھنے سے آتی ہے. جب ہم سیکھتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ تو کانٹے ہیں جو ہمیں قیامت کے دن چبھوئیں گے, تو پھر الحمدللہ ہم کیا کرتے ہیں, اندھیروں سے روشنی کی طرف آتے ہیں اور اپنی کریکشن شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں, شاید کوئی جوائن ہونا چاہ رہا ہے, میں بار بار اسی کی طرف فوکس ہو رہی تھی اس لیے میں بار بار ٹوٹا ٹوٹا بول رہی ہوں. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کسی کو جوائن ہونا ہو نا تو وہ کلاس سے آدھا گھنٹہ پہلے یا پچھلی رات کو بول دیا کرے. کلاس کے بیچ میں پاسبل نہیں ہوتا مجھے یہ ساری چیزیں مینیج کرنا, لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی آیا ہے تو اس کو محروم نہیں رکھوں. میں نے لنک شیئر کر دیا ہے, راہیلہ اروما ڈیلائٹ کے نام سے جو موجود ہیں, اگر ان کے ریفرنس سے کوئی آنا چاہ رہا ہے تو ان سے کہیں کہ لنک شیئر کریں تو وہ خود بخود کال میں جوائن ہو جائیں گی. اور پلیز تاکید کیجیے گا کہ مائک اپنا میوٹ کریں. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. ہم آگے نیکسٹ آیت پڑھے تھے, اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید.
اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اب اس آیت کے اندر 3-4 پوائنٹس ہیں۔ ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر پریفرنس دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور یہ ٹاپک ایسا ٹاپک ہے جو میرے خیال میں ہم آن اینڈ آف اپنی ہر کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں اور کافی دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے، لیکن دیکھیں ڈسکشن کا فائدہ ہمیں اٹھانا ہے، صرف ڈسکس کر کے آگے نہیں نکل جانا، اور جب ڈسکشن ہوتا ہے تو تھوڑی ہمارے اندر بہتری آتی ہے۔ میں سارا کو یاد کر رہی تھی، الحمدللہ آ گئی، شاید میں نے بڑے دل سے یاد کیا تھا تو الحمدللہ موجود ہے وہ سارا۔ ہم لوگ سورہ ابراہیم شروع کر چکے ہیں، آیت نمبر 3 پر ہم ہیں۔ چلیں، تو یہ والا ٹاپک بیشتر مقامات پر میں ڈسکس کر چکی، لیکن دیکھیں کچھ سیکھیں، کچھ سیکھنا ہے آج، کیونکہ ہم نے بات کی کہ ہمارے علم میں اللہ اضافہ کرے تو ہمیں اپنے عمل میں بھی اضافہ کرنا ہے۔ آج 10 پوائنٹ اگر ڈسکس ہوں گے تو ایک پوائنٹ مجھے لینا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے کہ دنیاوی زندگی کو آخرت پر پریفرنس نہیں دینی ہمیں۔ نمبر 2 کیا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور ایسے ہی نہیں روک لیتے کہ بھائی یہاں نہیں جاؤ وہاں نہیں جاؤ، کیا کرتے ہیں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ بھائی دین کا کام چھوڑ دو، بلکہ الٹی سیدھی باتیں ایسی لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ دین کو اللہ معاف کرے نیچا کر کے دکھاتے ہیں، اور کہتے ہیں ٹیڑھ پن کا مطلب یہ ہے کہ دین اتنی شاندار چیز ہے نا، تو یوں کہتے ہیں کہ بھائی اتنی چھوٹی سی عمر میں بچے کو اس پہ بٹھا دیا ہے، اس کی پڑھائی متاثر ہو جائے گی، اتنی چھوٹی سی عمر میں بچی نے حجاب لے لیا ہے تو شادیاں کیسے ہوں گی، اتنی چھوٹی عمر میں تم لوگ اتنا دین کا کام کرتے ہو، صحت دیکھو کیسی ہو گئی ہے، یا دین کا اب اتنا بھی کیا کرنا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، نمازیں ہی ہمارے لیے کافی ہیں جنت میں لے جانے کے لیے، اور اسپیشلی کیا تفسیر وغیرہ سیکھنا بڑا مشکل ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، سارے ٹیڑھ پن ہیں، رائٹ؟ تو اولئک فی ضلال بعید، ایسے لوگ بری گمراہی میں خود کو نکل چکے، دوسروں کو بھی بہکا رہے ہیں۔ کیونکہ پوائنٹ نمبر 1 کی طرف میں واپس آؤں گی، 2-4 باتیں میں کروں گی، اس میں سے مجھے بتائیے گا کہ آپ کس چیز کو اپنے امپروو کریں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دینے میں ظاہر ہے اردو میں آپ کو سمجھ آ گئی ہے یہ بات، ٹھیک ہے؟ میں کچھ مثالیں دیتی ہوں۔ ایک طرف ہے نماز، ایک طرف ہے ہماری نیند۔ تو دنیا کیا ہے کہ آپ مزید آرام کر لیں تاکہ آپ کی باڈی کو اور کچھ سکون مل جائے، لیکن یہ ہمارا کانسیپٹ غلط ہے، کوئی سکون وکون نہیں ملتا، نصیب کی نیند آپ کو مل جاتی ہے، بلکہ آپ نماز پڑھ کے جو اپنے باڈی کو بہتر محسوس کر سکتے ہو وہ نیند آپ کو نہیں دے گی، نیند مزید آپ کو سست بنائے گی، اور جب آپ سست ہوگے تو صرف دین کا نقصان نہیں کرو گے، آپ کے دنیاوی کام بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ یہ بات آپ لوگ اکثر کلاس میں کہتے ہیں کہ جس دن ہم ظہر کی نماز ٹائم پر پڑھ لیتے ہیں اس دن ہمارے کام میں برکت ہو جاتی ہے، کہتے ہیں نا، سب پتہ ہے ہمیں، لیکن پھر بھی ہم غفلت کا شکار ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بات میں نے یہ بتائی۔ ایک چیز یہ ہے کہ فرینڈ گیدرنگ میں بیٹھے ہیں، گپ شپیں مار رہے ہیں اور اذان کا وقت داخل ہو جاتا ہے، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، زیادہ تر اسی وقت شام کے وقت بیٹھا جاتا ہے ویکینڈ میں، تو بیٹھے رہ گئے بالکل اینڈ ٹائم پر کھڑے ہوئے، ڈل نماز پڑھی، مجھے بتائیں اینڈ ٹائم کی نماز کیسے ہوگی؟ تو یہ دیکھیں دنیا تھی نا، گپ شپیں مارنا، بیٹھنا، چائے پیتے رہ جانا، یہ ساری دنیا ہے، اور نماز کیا ہے؟ آخرت ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز اور ان ساری چیزوں کو پرائیورٹی دینی ہے۔ اب ایک طرف آپ کے پاس فراغت کے اوقات ہیں تو آپ جو ہے نا اپنے کچن کی ڈیپ کلینزنگ کرتے رہیں اور روم صاف کرتے رہیں اور شاپنگ پہ نکل جائیں، اور ایک طرف آپ کو پتہ چلا کہ قرآن کی کلاس ہو رہی ہے جیسے کہ ابھی ہماری ہو رہی ہے، تو کیا کریں گے؟ علم سیکھنے کو پریفرنس دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ لوگوں کے پاس پورے دن میں ہر وقت میں دیکھتی ہوں 2 آپشن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہمارے پاس ہر وقت 2 آپشن ہیں۔ بچے اسکول سے آ رہے ہیں، تھوڑی چیزیں پھیلا رہے ہیں یا ذرا ہنگامہ مچا رہے ہیں اور کرتے ہیں، بچوں کی رونق اسی سے ہے، تو یہ لوگ کرتے ہیں، تو اب ہمیں غصہ آ جاتا ہے، کبھی کبھی ہمارا دماغ جو ہے نا کسی نہ کسی وجہ سے کبھی ڈسٹرب ہوتا ہے، چیز جو نارمل لگتی ہے ہمیں کبھی کبھی بڑی اب نارمل لگنے لگ جاتی ہے کیونکہ دماغ ٹھیک نہیں ہے ہمارا۔ 2 آپشن ہیں، یا تو چیخنا چلانا شروع کر دیں، یا تو اپنے آپ کو پہلے ریلیکس کریں اور بچوں کو پیار محبت سے سمجھا کر کھانا وانا کھلا کر کہیں گے بیٹا اب آپ لوگ آرام سے کھیل لو، کیونکہ بچوں کو بھوک لگی ہوتی ہے، اس سے بھی کرتے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ ہمارے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، تو جو آپشن اللہ کو پسند ہے ہمیں وہ پک کرنا چاہیے، چیخنا یا نرمی سے بتانا۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہم چیخ کر اپنے کام زبردستی سے منوا سکتے ہیں، لیکن وہ وقتی ہوتے ہیں اور بچوں کی پھر تربیت پیچھے رہ جاتی ہے، اور جو چیز نرمی سے بتائی جاتی ہے وہ بچوں کی تربیت ہو جاتی ہے، اور آئندہ کے لیے بھی ہے نا سیکھ جاتے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا، اور اگر ہم چیختے چلاتے ہیں نا تو بچے بس ایک دفعہ ہی سیکھتے ہیں، آپ کے ڈر سے چپ ہو جاتے ہیں، اگلی دفعہ وہی حرکت کرتے ہیں۔ تو بہت ساری مثالیں ہیں، اور دنیا کیا ہے کہ مجھے تیار ہو کر لوگوں میں نمایاں لگنے کا شوق ہے، ڈیزائنر ڈریسز پہن کر مجھے دعوتوں میں جانے کا شوق ہے، خوشبو وغیرہ لگا کر فل بن سنور کے،
لیکن آخرت ہمیں کیا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک حدود رکھی ہے. دیکھیں نا ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, تو ہم منہ اٹھا کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. ہم نے ایک جگہ پر ایڈمیشن لے لیا, اسلام میں ایڈمیشن لے لیا ہے ہم نے, تو اسلام ہمیں بتائے گا کہ کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے. اسکول جاتے ہیں تو ایڈمیشن لیتے ہیں تو اسکول کا باقاعدہ ایک فلائر دیا جاتا ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں کیا کیا کر کے آنا ہے آپ کو. اب اگر آپ کا بچہ روز صبح یہ ضد کرے کہ میں اسکول کا یونیفارم پہنوں گا ہی نہیں, میں ریگولر گھر کے کپڑے پہن کے جاؤں گا, تو مجھے بتائیں بچے کی یہ بات ایکسیپٹیڈ ہے یا نہیں ہے؟ قبول کر لیں گے آپ؟ چلیں آپ قبول کر لیں اور ریکویسٹ کریں پرنسپل سے, پرنسپل رکھے گی نہیں رکھے گی. نرسری میں جو نئے نئے بچے گئے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے شروع میں ضد کریں تو کسی بھی طرح سے ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے, بھلے 6 مہینے لگتے ہیں لیکن وہ روز ضد کریں گے, روز آپ کو سمجھانا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہو گئے تو ہمارا ایک ڈریس ہے, ہم تیار شیار ہو کر یا نامحرموں کے سامنے ایک دم اس طرح نہیں نکل سکتے جس طرح اللہ معاف کرے ہماری خواتین کا حال ہے. تو دیکھیں ہمیں بہت ضروری ہے. اچھا دیکھیں پردہ اگر آپ سے نہیں ہوتا نا تو میں یہ کوئی فتویٰ نہیں دے رہی کہ پردہ کرنا ہی نہیں ہے, میں صرف آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں. ایٹ لیسٹ اپنی زینت کو کور کرنے کی عادت ڈالیں. کہیں بھی جا رہے ہیں جہاں نامحرم آدمی ہے, پلیز ریکویسٹ کر رہی ہوں میں کہ ہم کیا کریں, اپنے سر کو سینے کو کور کر لیں, بس اتنا ہم شروع کر دیں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے کوئی خدا نخواستہ فتویٰ جاری کر دیا کہ چہرے کا پردہ نہیں کریں. میں آگے بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے بیبی اسٹیپس لیں, کیونکہ ایک دم آپ کو میں کہوں کہ پردہ شروع کر دیں تو شاید نہ کریں, لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم تھوڑا سا کریں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہم کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے, کہیں جا رہے ہیں پتہ ہے وہاں نامحرم ہوں گے تو نیت کر کے جائیں کہ مجھے سر سے دوپٹہ نہیں اتارنا ہے, مجھے سر سے دوپٹہ نہیں اتارنا ہے انشاءاللہ. اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو یہ دل ہوگا کہ اب میں جب سر سے دوپٹہ نہیں اتاری تو اپنے چہرے پہ کیا نہیں کروں, کوئی زینت نہیں کروں. اگر آپ کے چہرے پہ زینت نہ ہو, لپسٹک نہیں لگی ہوئی ہو یا لائنر نہیں لگا ہوا یا کچھ بھی آپ نے نہیں کیا ہوا ہو نا, تو اس صورت میں نامحرم کی نظر اتنی زیادہ نہیں پڑتی. تو کوشش کریں کہ پھر زینت کم کر دیں اور پھر آہستہ آہستہ آپ کا دل ہوگا کہ اب میں نے کچھ چہرے پہ لگایا ہی نہیں ہے تو میں اس کو چھپا بھی لوں, تو انشاءاللہ یہ کرنے کی کوشش کریں. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری اپنی مرضی نہیں ہوتی. اور یہ بھی دیکھیں دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پیچھے رکھنے والی بات ہے کہ میری دنیا اور میرا دل کیا کہتا ہے کہ میں بہت بن سنور کے جاؤں, وجہ لوگوں کی تعریف حاصل کروں, سب میں نمایاں نظر آؤں, اور آخرت کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے. ہم نے اسلام میں ایڈمیشن لیا ہے اور اسلام کا لباس کچھ اور ہے. تو جس طرح سے ایک بچہ اسکول میں یونیفارم کے بغیر نہیں جا سکتا, تو آپ بھی اسلام میں ایکسیپٹیڈ نہیں ہو کہ اگر آپ اپنا پراپر شرعی لباس نہیں پہنتے. تو اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, مجھے بتائیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک ٹھیلے پر فروٹ کھلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, مکھی مچھر سب آتے ہیں اور گندا ہوتا جاتا ہے. ہمارے گھروں میں فروٹ آتے ہیں تو ان کو 4-5 دفعہ واش کیا جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ گولڈ کی دکان پر کیا ہوتا ہے, جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے نا اس کو اتنا اندر رکھا جاتا ہے. ہم جاتے ہیں نا تو جب ہمیں گولڈ والا دکھا رہا ہوتا ہے کہ گولڈ دکھاؤ, میں آپ کو 2-4 سیٹ دکھاتے ہیں, ہم کہتے نہیں اور اچھا مال دکھاؤ جو آپ نے اندر رکھا ہوا ہے, تو وہ جاتا ہے اور اندر کی طرف 4-5 جگہ سے گزر کر ایک اچھا سا وہ لاکر سے نکال کر لاتا ہے, اتنی پیکنگ کھول کر دکھاتا ہے. تو جتنی آپ کو مسلمان عورت کو اپنی ویلیو بڑھانی ہے نا, وہ اپنے آپ کو اتنا چھپا کر رکھے. عورت کا مطلب پتہ ہے کہ چھپی ہوئی چیز, لیکن ہم نے اپنے مطلب کو بھی بھول گئے ہیں, ہم اپنے مقصد کو بھول گئے ہیں. دیکھیے یہ ساری چیزیں اللہ معاف کرے, ورڈ میرے شاید شدید ہیں لیکن یہ حقیقت بے حیائی ہے. اور بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, کچھ ہوتا ہے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ انسٹاگرام پر جو لڑکیاں ولاگ بناتی ہیں ان کی ہمت کیسے ہوتی ہے کہ وہ بالکل اوپن ولاگ بناتی ہیں, بیڈ روم میں آرام سے لیٹی ہوئی ہیں, اٹھ رہی ہیں, اپنا صبح کا وقت دکھا رہی ہیں, نائٹ سوٹ اٹھا جا رہا ہے. کتنی بے حیائی عام ہو گئی ہے. کچھ ہوتا ہے سوچنے مسئلوں کا کیا ہوگا جب وہ یہ چیزیں ریگولر بیس پر دیکھیں گے. تو ہمیں کتنی ضرورت ہے اپنی جو جوان لڑکیاں اگر ہمارے گھروں میں بیٹھی ہیں ان کی اصلاح کرنے کی کتنی ضرورت ہے. اگر ہم نے اصلاح نہیں کی تو بہت خطرناک گناہ کی طرف وہ جا رہی ہیں. جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو. آپ نے دیکھا کس طرح اپنے گھروں کو کھلم کھلا دکھایا جا رہا ہے, کوئی پردہ نہیں, کوئی کچھ نہیں, دوپٹوں کے بغیر کچن میں کوکنگ کرتے ہوئے دکھا رہی ہیں. کیا حلیہ ہے آپ سب جانتے ہیں. کچھ ہوتا ہے مجھے دیکھ کر کہ کیا ہو گیا ہے ہماری نسلوں کو, کن چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہیں. ویوز اور لائک کے چکروں میں یہ کمانے کا ذریعہ بن گیا ہے کہ ایک ایک چیز کو اتنا زیادہ کیا جا رہا ہے. اور ہر عورت کیا دکھا رہی ہے. ابھی آج ہی میں دیکھ رہی تھی ایک بلاگر کو کہ روز صبح کہاں سے آئیڈیاز لاتی ہوگی کہ مجھے آج یہ کرنا ہے, آج یہ کرنا ہے. تو میں نے نوٹ کیا, ایک خلاصہ نکالا اپنے ذہن میں کہ کرتی کیا ہے روز. تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ بار بار ایڈورٹائز کرتی ہے چیزوں کی, کبھی کیا دکھا رہی ہے, کون سا کلینزر دکھا رہی ہے, کون سا میک اپ دکھا رہی ہے.
تو میں ایسے ہی سوچ رہی تھی کہ تھوڑی چیزیں لے کر ہے نا آرگنائز نہیں ہوتی گھر میں، ہمیں ہوتا ہے کہ سامان ہم کم کریں، تو میں سوچ رہی تھی کہاں رکھتی ہوگی یا لے کر اثر کیا کرتی ہوگی. ایک ہی گلاس کو آپ 10 طرح سے آپ خریدو، آپ مطلب بیزار نہیں ہو جائے انسان دنیا میں بھی اتنا کمپٹیشن کر کر کے. تو اپنے دماغ کو ہے نا ہلکا رکھنے کا بہتر طریقہ ہے کہ اپنے گھر میں سامان کم کریں، ہم اتنے کمپٹیشن میں نہ پڑیں کہ ہمارے چوز کرنا مشکل ہو جائے. 4-5 چیزیں ایک لمٹ ہوتی ہے تاکہ انسان کی زندگی آسان ہو. ہم نے اپنی زندگیاں فضول چیزوں میں اتنی الجھائی نہیں ہے کہ مقصد کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہی ریزن ہے کہ ہم نے آخرت کو پیچھے کر دیا اور دنیا کو آگے لے آئے. تو امید ہے کہ ٹاپک آپ کو کلیئر ہوا ہوگا. اور کلاس کے اینڈ میں آج کوشش کرتی ہوں میں 20 پر کلاس ختم کر دوں اور اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کر لیں مزید آپ لوگوں کے انداز میں، اور نئے لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں گے اور ایک ایک مثال دیں کہ دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ہم کیسے پریفر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 1-2 آیت کر کے میں 20 پر کلاس ختم کرتی ہوں. 20 سے آپ لوگ تقریباً 27 تک انشاءاللہ ایک ایک پوائنٹ آپ کو شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں کلاس اینڈ کروں گی تو آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے، سب کو کرنا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا تھا تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے. اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ غلبہ اور حکمت والا ہے. اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا ہے کہ تو اپنی قوم کا اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا. بے شک اللہ تعالیٰ اس میں صبر کرنے والوں اور شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے تورات کو لے کر، اور ان کو بھی کیا کام دیا گیا کہ آپ قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جاؤ. اندھیروں سے نکلنا بہت ضروری ہے. نور، روشنی، علم حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور جا کر اپنی قوم کو اللہ کے احسانات یاد دلاؤ. دیکھیں اللہ کے احسانات یاد دلانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، ہمارا دل نرم ہوتا ہے، اور اس میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں. یہ بہت ہی پیارا پوائنٹ ہے. میری بات سنیں کہ جب ہمارے بچے ہمیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں، یا ہمارے والدین تو ہم اب بڑے ہو گئے، ہم خود ہی سمجھتے ہیں کہ ان کی کتنی قربانی ہے. ابھی بچے نہیں سمجھتے نا، لیکن ہمارے منہ سے نکلتے ہیں کہ آپ کے لیے میں صبح اسکول سے اٹھی، آپ کے لیے میں نے اتنی محنت سے کھانا بنایا، پھر بھی آپ کو پسند نہیں آیا. تو ان بچے کو کیا یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے احسانات. بچے بدتمیزی کرتے تو اپنے احسانات یاد دلاتے ہیں نا، یاد دلاتے ہیں. لیکن بچے کے دل میں ہمارے لیے نرمی محسوس ہو اور وہ محسوس کرے کہ ہم کتنا کرتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، تو جب ہم اس طرح سے احسانات یاد دلاتے ہیں بچے کا دل نرم کرنے کے لیے، تو ہمیں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے احسانات کو یاد کرو. آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں جب ہم اللہ کے احسانات کو ڈیپ اندھیرے میں آپ یاد کریں رات کے وقت. میں اکثر کرتی ہوں، بہت اچھا لگتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اتنا کریم ہے اللہ، اتنی محبت کرنے والا ہے، کیا کچھ دیا ہے اللہ نے ہمیں. سوچا کریں، آنکھ گیلی نہ ہو تو آپ میرا نام بدل دیجیے گا اگر آپ نے شعوری طور پر پڑھا ہے تو. تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے احسانات کو یاد کرے. اور اس آیت کے اندر صبر کرنے والے کے لیے بھی نشانیاں موجود ہیں، شکر کرنے والے کے لیے بھی. صبر کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے 10 نعمتیں دی ہیں، 10 تو میں بہت ہی کم کہہ رہی ہوں، اور ایک سے تھوڑے ٹائم کے لیے محروم رکھا ہے اور محروم نہیں رکھا، اللہ کی حکمت ہے. تو ہمیں صبر کیا کرنا ہے کہ 10 تو ہیں نا. اب ایک بے وقوف انسان پانی کا جب گلاس دیکھتا ہے نا تو 2 لوگ اس پر تبصرہ کریں گے، آدھا بھرا ہوا ہے. ایک کیا کہے گا کہ گلاس تو آدھا بھرا ہوا ہے، اور ایک کیا کہے گا کہ آدھا خالی ہے. ایک انسان جو نیگیٹو ہوگا نا وہ کہے گا یہ آدھا خالی ہے، اور جو پازیٹیو ہوگا وہ کیا کہے گا آدھا بھرا ہوا ہے. فیل کرے گا کہ ہے اس کے پاس آدھا گلاس پانی. ٹھیک ہے، جب آپ دیکھیں غزہ میں جو حالات ہیں، لوگ کھانے پینے سے آلموسٹ تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے، اور اب تک نیوز آتی ہے کہ کیا کیا تباہی ہو رہی ہے. کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. ایک دفعہ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم صبح اٹھتے ہیں نا تو ہم کتنے نخرے کرتے ہیں نا ناشتے کے لیے، اسپیشلی بچے، یا اللہ معاف کرے ہم بھی کرتے ہیں کہ اب کیا کھائیں، روز انڈا ہی کھائیں یا روز پراٹھا ہی کھائیں یا روز کیا کھائیں، سمجھ ہی نہیں آتا. تو وہ بہت اچھا کہہ رہی تھی کہ ان لوگوں کے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے کہ شام میں یہ سوچے کہ آج رات کو دال بنے گی یا سبزی بنے گی یا چکن بنے گا یا چائنیز بنے گا. آپشن ہی نہیں ہے ان کے پاس. جو مل جائے غنیمت سمجھ کے کھا لیتے ہیں کہ کیا بھر جائے، پیٹ بھر جائے. ہمارے پاس 10 آپشن ہے تو ہمارے 10 نخرے ہیں. ہمیں کوئی چیز پسند ہی نہیں ہوتی، ایک دن کھاتے ہیں تو دوسرے دن ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھا سکتے. تو ایسے حالات میں کیا ہم شکر اور صبر سے کام نہیں لیں گے کہ اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے کرتے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اگر وہ شعوری طور پر یاد کریں. رات کو سوتے ہوئے نہیں سوچتے ہم. اب سردیاں آئی ہیں تو پہلے میں ہمیشہ گرمیوں کا کہتی تھی کہ اے سی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، گرمیوں میں آپ کو نصیب ہو جائے کہ لوگ کس طرح سے باہر گرمیوں میں سو رہے ہیں دھوپوں کے اندر یا رات کے وقت
ایک عجیب سی کیفیت میں سوئے ہوئے ہیں اور ہر طرح کے انسیکٹس موجود ہیں ان کے ارد گرد، مکھی مچھر سب. اور ہم سردیوں میں دیکھتے ہیں کہ کمبل لپیٹ کر سونا کتنی بڑی بلیسنگ فیل ہوتی ہے. ہمیں اتنا مزہ آتا ہے کہ اللہ معاف کرے، ہم اپنے کمفرٹ سے ہٹ ہی نہیں سکتے، فجر کے لیے بھی نہیں اٹھتے، ہم اتنا لمبا پھر سوتے رہتے ہیں. تو اس چیز سے باہر آنا ہے. جس اللہ نے اتنی پیاری رات دی ہے کہ ہم نے سکون سے گزاری، تو راتیں بھی تو لمبی ہو گئی نا، اس میں بھی ہمیں نہیں اٹھنا. چلے پہلے تو گرمیوں میں 5:30 پونے 6 فجر کے ٹائم ختم. اب سردیوں میں اللہ نے موقع دیے، اللہ نے بھی تو آسانی کی نا، لمبی کر دی راتیں. موقع دیے 6:15 بھی نہیں، 6:30 نہیں، پونے 7. اور پھر اب 7 پر آ گئی. اب میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، چھوٹی لڑکی ہے، لیکن میرا دل ہوتا ہے کہ ظاہر ہے میں اس کو نماز کو پابندی کراؤں، 13 سال کی ہے. اب گھر میں شاید ماحول نہیں ہے اس کے، مجھے بہت ہی کڑن ہوتی ہے، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ انڈائریکٹلی اس کو بار بار بولتی رہوں، لیکن گھما پھرا کر بولتی، بہت زیادہ بھی نہیں بول سکتے کہ اوفینڈ ہی نہ ہو جائے. پہلے میں اس سے پوچھتی تھی کہ آپ کتنے بجے اٹھتی ہو اسکول کے لیے، تو میں چاہ رہی تھی کہ اسکول کے ٹائم سے اس کو سیٹ کروں میں فجر کے لیے. تو اس نے مجھے کہا کہ میں تقریباً 6:25 پر اٹھتی ہوں. تو میں نے اس کو بولا کہ بیٹا آج کل فجر کا ٹائم ہے نا، 20 تک ختم ہو رہا ہے، تو آپ 6:10 تک اٹھ جاؤ. تو نہیں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، میں لیٹ ہو جاتی ہوں. میں نے کافی دفعہ اس کو کرنے کی کوشش کی، اٹھی نہیں اٹھی نہیں. پھر میں نے نا تھوڑے دنوں بعد اس سے یہ کہا کہ اب کب اٹھ رہی ہو. تو پھر میں نے اس کو یہ بتایا کہ بیٹا فجر کا ٹائم جو ہے نا 6:40 تک پہنچ گیا. آج میں نے دیکھا 46 تھا شاید یا 45 تھا. تو پھر میں نے اس کو بولا کہ اب آپ اٹھ جانا، کیونکہ الحمد للہ آپ کے لیے آسانی ہو گئی، آپ اٹھنا اور واش روم میں جا کے وضو کر کے نکلو، اور کتنی دیر لگتی ہے نماز پڑھنے میں، نماز پڑھ لینا. جب میں نے اس کو یہ کہا تو اس نے کیا کہا کہ اب میری اسکول تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے، کوئی ایک ایکسٹرا کلاس ہوتی ہے نا، تو میرا اس میں جانے کا دل نہیں چاہتا، تو میں تھوڑا لیٹ گھر سے جاتی، تو اب میں اٹھ رہی ہوں 7 بجے. تو مجھے یہی ہوا کہ پڑھنے والا جو ہے نا 6 بجے بھی پڑھ لیتا ہے، اور اللہ معاف کرے، میں کسی بچی کی برائی کرنا میرا مقصد نہیں ہے، میں صرف سمجھا رہی ہوں کہ ہماری بھی یہی حالت ہے. پھر میں نے کہا کہ نہ پڑھنے والا 7 بجے بھی اٹھ کے نہیں پڑھا. اب آپ دیکھیں کہ فجر کا ٹائم 6:45 ہو گیا، اور ہم نے کیا کرا، اپنے الارم لیٹ کر دیے. اپنے الارم لیٹ کر دیے، یہ نہیں سوچا کہ الحمدللہ موقع ہے تو ہم کیا کریں، شروع کر دیں. اور جو بچے بالکل آپ کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، 10 سال کے یا 8-9 سال کے، ان کے لیے میں سوچ رہی تھی کہ اگر ان کو فجر کی نماز کی ہیبٹ بنانی ہے نا، تو ان کو ابھی شروع کریں. ابھی اسکول کا ٹائم بالکل سیم ہو گیا ہے نا، اتنی ہیبٹ دے دیں، کیونکہ جنوری تک جائے گا یہ ٹائم، اس کے بعد رمضان آ جائے گی. رمضان میں بچے سحری کے لیے اٹھتے تو پڑھتے ہیں. اتنا ہیبیچول کر دیں کہ بچے مارچ میں کیا کہیں کہ مما آپ مجھے تھوڑی دیر پہلے اٹھائیے گا، میں نماز پڑھ کے واپس تھوڑی دیر سو جاؤں گا. اس طرح کا کر لیں. یہ وقت ہے نماز کی پریکٹس کرنے کا. آپ لوگوں کو بھی میں کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں کرنی ہے، بچوں کی بھی عادت بنانی ہے. میں یہیں تک رکھتی ہوں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں سے پوچھنا تھا وہ ٹاپک کہ آپ لوگ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ہم دنیا کے اوپر نماز. اور یہ دیکھیں یہ بھی ساری چیزیں دنیا اور آخرت سے ریلیٹڈ ہے، کہ آخرت کے لیے تو ہم فکر مند نہیں ہے کہ اپنی نمازوں کی فکر کریں، اور دنیا کے لیے ہم اسکول کی ایک دن بھی چھٹی کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. بچہ بیمار بھی ہوتا ہے اور ضروری ٹیسٹ ہوتا ہے تو اٹھا کے بھیج دیتے ہیں، لیکن دین کے لیے ہم کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. جی کیا کہیں گے آپ لوگ؟